یہ شعبان معظم آ پہنچا، اللہ کی رحمت ساتھ لیے، یہ شعبان معظم آ پہنچا، اللہ کی رحمت ساتھ لیے، یہ شعبان معظم آ پہنچا، سرکار نے اپنا جس کو کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا، سرکار نے اپنا جس کو کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اور شعر ہے، ایک دو شعر آپ سن لیے۔ اللہ کی رحمت ساتھ لیے، یہ شعبان معظم آ پہنچا، سرکار نے اپنا جس کو کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ عیسیاں کے مریضوں، لفظ عیسیاں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو عربی میں عیسیاں بولا جاتا ہے۔ عیسیاں کے مریضوں کو پہ ہم رحمت یہ سناتی ہے مردہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مردہ سنانا۔ عیسیاں کے مریضوں کو پہ ہم رحمت سناتی ہے یہ مردہ، ہر درد کا درماں آ پہنچا، ہر رحم کا مرہم آ پہنچا، ہر درد کا درماں آ پہنچا، ہر رحم کا مرہم آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ حضرت نے چلتے چلتے ایک بات کہی کہ ہر جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہر جگہ درود خوانی ہو رہی ہے، ہر جگہ تلاوت ہو رہا ہے۔ واقعی اسی کو شاعر نے کہا ہے، انوار کے بادل چھائے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، انوار کے بادل چھائے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، ہر گام پہ جلوے برساتا یہ نیر اعظم آ پہنچا، ہر گام پہ جلوے برساتا یہ نیر اعظم آ پہنچا، سرکار نے اپنا جس کو کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے، کبھی مہینے میں 20 رکھا، کبھی میں 16 رکھا، کبھی میں 12 رکھا، کسی میں 10 رکھا، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا، پھر آپ اتنا روزہ شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تجھ کو معلوم نہیں ہے، 1 سال کا عمل، 1 سال کا یعنی شعبان سے شعبان 1 سال کا عمل میرا اور میری امت کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ وہ کب؟ شعبان کی 15ویں شب، شعبان کی من صلی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک تعالیٰ اور ان کی امت کا سال بھر کا عمل یعنی شعبان سے شعبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تم نہیں جانتی ہو، تم کو معلوم نہیں ہے، میرا اور میری امت کا سال بھر کا عمل
اللہ کی بارگاہ میں شعبان کی 15ویں شب میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب فرشتے میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، میری امت کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے کہ میرا محبوب کس حالت میں تھا، کس حال میں تھا، کیسا تھا، کیسے تھے، تو اس وقت فرشتے کو کہنا پڑے کہ آپ کا محبوب رونے سے تھا، آپ کا محبوب، اور آپ کی محبوب کی جو امت ہے وہ بھی رو رہے تھے۔ آپ شعبان میں صرف آج کے محفل میں ہم آپ کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں، تو یہ 2 روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر آپ رکھیں تو اس کا ثواب بہت ہے، نہ رکھیں آپ پر کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ شعبان کی 14 کو آپ روزہ رکھیں اور 15 کو رکھیں، 14 شعبان کو۔ اور تو ہم نے یہ سمجھا ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان نے، کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ملا ہے تو اس میں مرہ پٹاخہ چھوڑا جائے، پھلجڑی چھوڑی جائے، اور ادھر ادھر کا جو ہے تماشا کیا جائے۔ یہ شعبان کا مہینہ آپ کو اس لیے نہیں ملا ہے، حضرت نے فرمایا نا یہ نجات والی رات ہے، چھٹکارے والی رات ہے، یہ 15ویں شب ہے، وہ نجات والی مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اسی کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اس رات میں دیکھیے، ایک بات بتاؤں مثال کے طور پر، ہمارے محلے میں اور بھی محل میں پنچایت ہوتی نا، مجھے لایا گیا تو اس نے کہا ہم نے گناہ نہیں کیا، اکڑ گیا، اب وہ کیا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پنچایت پنچ لوگوں سے کہہ رہا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا پنچ چھوڑ دیا، اور ایک آیا تو اس نے رویا، گر گرایا اور کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلطی میں ایسا کر لیا۔ تو پنچوں نے کیا کیا، اس کو معاف کر دیا، غلطی مان رہا، اس کو معاف کر دیا۔ تو 15ویں شب آپ کو اس لیے ملی ہے کہ اس رات میں اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں اور اپنی عاجزی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ جب اللہ کے سامنے آپ روئیں گے، گر گرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس رات کیا بات ہے، ختم کر دیا، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا